پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو رام کر لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے ساتھ مستقبل قریب میں چلنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سیاسی فیصلہ مولانا فضل الرحمان نے پہلی ملاقات میں ہی کیوں کر لیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اس پر کچھ ماضی اور کچھ حال کے معاملات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جو لوگ سیاست سے واقف ہیں، مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف زرداری کے پرسنل اور قریبی دوست ہیں، یعنی کہ جگری یار ہیں۔ یہ دونوں کچھ بھی ہو جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ یا چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کا کیوں فیصلہ کیا ہے اور آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کیوں کی ہے؟ یہ اصل وجہ ہے، اور اس کا جو اصل مولانا صاحب کو جو چارم لگا ہے اور مولانا صاحب کو جو پیشکش کی گئی ہے وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی مسکراہٹیں اس وقت سے رک نہیں رہی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی مولانا صاحب کی گدگدی کر رہا ہے۔ مولانا صاحب تنہا بیٹھے ہوئے بھی مسکرائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک خوبصورت آفر ہے، وہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا اختتام پر آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ آفر آپ لکھ لیجئے گا، یہی ہونے والا ہے۔ اگر تو معاملہ اسی سمت چلا جس سمت چل رہا ہے، اگر کہیں کہ کشتی ادھر سے ادھر ہو گئی یا پھر کوئی اور اس سارے کھیل میں کوئی اور انٹر ہو گیا تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن مولانا صاحب کو کافی یقین دہانی کرائی گئی اور بڑی زبردست آفر کی گئی ہے مولانا صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان نے جب میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے تھے 21 اکتوبر کو، تو مولانا صاحب نے بڑی تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، ساری نظریں پنجاب پر ہیں، اگر پنجاب پر ہی رکھنی ہے تو پھر جاؤ رکھو پنجاب پر، ایک ہی لیڈر پر رکھنی ہے تو پھر رکھو انہی پر رکھو، ہم سے پھر کیا چاہتے ہو؟ ہم سے چاہتے ہو تو پھر ہماری بات بھی ماننی ہوگی، ہمارے ساتھ چلنا بھی ہوگا۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کے بعد ایک دم مولانا فضل الرحمان کا، حالانکہ یو ٹرن تو وہ عمران خان کو کہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے بھی بڑا یو ٹرن لیا ہے، اور اتنا بڑا یو ٹرن شاید آج تک کسی نے نہ لیا ہو کہ پہلی ملاقات میں، اس سے پہلے میاں صاحب جب سے آئے ہیں ان کی کوئی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہوئی۔ حالانکہ مولانا صاحب کی خوش دامن کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ فاتحہ کے لیے میاں صاحب گئے تھے یا میاں صاحب یہ کوئی آفر کا ایک ٹوکرا لے کر گئے تھے جو انہوں نے بند لفافے میں مولانا صاحب کو دیا۔ مولانا صاحب نے یوں کھولا اور اس وقت سے مولانا صاحب کی ہنسی نہیں آ رہی۔ اب جاگتے میں تو وہ مسکرا رہے ہیں، معلوم نہیں وہ سوتے میں بھی مسکراتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے خوابگاہ میں ہوں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پر بھی تنقید کی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ایک بات کر رہے ہیں کہ بزرگوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے، پاکستان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہم نوجوانوں کے حوالے یہ ملک کیا جائے، تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ شاید بلاول بھٹو زرداری یہ بات اپنے والد کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے والد بھی اب بزرگوں کی لسٹ میں یا فہرست میں آتے ہیں، تو اس لیے ہم بچوں کے حوالے یہ ملک نہیں کر سکتے، اور بلاول کی باتیں ان میچور ہیں یا اس طرح کی ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے سامنے جو مسلم لیگ نون نے دو بڑے مٹھائی کے ٹوکرے رکھے ہیں، یعنی کہ اس کو آفر کے ٹوکرے ہیں، ہم اس کو مٹھائی کا ٹوکرا دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے انتہائی باوثوق ذرائع کے مطابق کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں اور جے یو آئی فے ان کو سپورٹ کرتی ہے تو وزیر اعظم میاں نواز شریف اور صدر پاکستان جناب مولانا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ یہ مولانا صاحب کی بڑی پرانی خواہش ہے۔ وہ جو امریکی سفیر تھے ان کے ساتھ بھی خاتون سفیر تھیں، تو ان کے ساتھ بھی مولانا صاحب کی ایک میرے خیال میں وکی لیکس میں کچھ چیزیں آئی تھیں اور کچھ بکس بھی لکھی گئی تھیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جو ساڑھے لاکھ حکم ہوتے دسنا جے اسویں حاضر ہاں، ہم بھی اسی راستے کا پتھر ہیں، ٹھوکرے کھا کھا کے ہم بھی بالکل گول ہو گئے ہیں، تو کچھ ہم پہ بھی مہربانی اور نظر کرم فرمائیں، ہم آپ کے کام آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں چل چکی ہوئی ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے راز نہیں ہے جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مولانا صاحب کی بڑی پرانی خواہش ہے۔
اب جو خواہش امریکہ بادشاہ پوری نہیں کر سکا، جو خواہش کوئی اور پوری نہیں کر سکا میاں نواز شریف صاحب نے، وہی خواہش اب میاں صاحب ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، اور ظاہر ہے انہیں تجربہ بھی ہے، میاں صاحب مشہور بھی ہیں کہ کیسے چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، رام کیسے کسی کو کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے جاتے ہی پہلے ہی پتہ پھینکا کہ مولانا صاحب ساڈے اگلے صدر تسی ہو۔ اب مولانا فضل الرحمان نہ کیسے ہو بھائی، جب آپ اتنی بڑی آفر دیں گے؟ مولانا صاحب نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری آفر میاں صاحب نے پھر، ظاہر ہے وہ پلستر کیا جاتا نا تو اوپر نیرو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ پورا ایسے کمال پکا دے ساری چیزوں کو اور کہیں پر ہلکی سی بھی درار نہ آنے پائے۔ مولانا صاحب نے کہا جی، میاں صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کریں گے کہ گورنر ہمارا ہوگا کے پی میں اور سی ایم شپ بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ بس یہ ریوڑیاں اپنے اپنوں میں بانٹ دی میاں صاحب نے، وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کے پاس، گورنرشپ کے پی میں مسلم لیگ نون کے پاس، اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان، یعنی کہ اگلے عارف علوی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب یہ لارا لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک وہ خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان ہے، وگرنہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سیاستدانوں میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کو تھوڑا ٹائم لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ہم مجلس شورا میں لے کے جائیں گے اور ہم اپنے رہنماؤں کے ساتھ رکھیں گے، ہم مشاورت کریں گے۔ مولانا صاحب کو اتنی بڑی آفر ملی زندگی پہلی بار، انہوں نے کہا چھڈو جی کیڑے مشورے کرنے، میں تو بار کون ہے، میں ہی تو شورا ہی میں ہاں، مجلس ہی میں ہاں، قائد ہی میں ہاں، جدو وہ قائد انقلاب ہے تو پھر ان کے بعد کس کی مجال کہ کوئی پر مار سکے جے یو ایف اے میں۔ ظاہر ہے ان کی وہ وراثتی پارٹی ہے، ان کے والد مرحوم مفتی محمود صاحب خدا ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی، تو مولانا صاحب اس کو اب لیڈ کر رہے ہیں، تو کتنی جرأت ہے مولانا شیرانی یہ وہ، اگر کسی نے تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے کی کوشش بھی کی تھی تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے سنا ہے کہ کوئی درزی لب رہنے کہ انہوں نے کوئی درزی ناپ واپ لے، کوئی باہروں کپڑا امپورٹ کرا کے کالے کلر دا تو وہ اپنی اچکن سلوائیں۔ اب مولانا صاحب کو بھی اچکن پہننے کا عشق ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لمبا کشت ہے، ابھی تو 8 فروری بہت دور ہے، ظاہر ہے پلاننگ پہلے انسان کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کے اس خوبصورت دل فریب دلکش نعرے اور وعدے میں آ گئے ہیں، اور مولانا صاحب نے آج سے خود کو اگلا صدر پاکستان سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ابھی یہ تو وقت ہے، الیکشن ہوں گے، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑے مراحل پر ہیں، الیکشن ہونے ہیں، ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منشور لے کے جائیں گی، تو کون جیتے گا، کون اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ تو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان اس وقت بارگیننگ کی پوزیشن میں تو ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بھول جائے پاکستان کے لوگ کہ اس بار کسی کو سادہ اکثریت ملے گی، کوئی 2/3 میجورٹی والا چکر چلے گا، ختم، جو گزر گیا پلوں سے پانی وہ گزر گیا۔ اب ہنگ پارلیمنٹ آنی ہے، یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی آتی، ایک بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے کی جو لڑائی ہے یہ نورا کشتی ہے، یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹرز ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ہم ہیں اپوزیشن۔ بھائی آپ اپوزیشن کیسے ہیں؟ آپ تو 16 مہینے ساری سیاسی جماعتیں علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، آپ کیسے ایک دوسرے کی اپوزیشن کر سکتے ہیں؟ مہنگائی کی آپ نے نہیں کی، آپ نے پیٹرول مہنگا کیا آپ نے نہیں کیا، آپ نے آٹا چینی دال سبزی، غریب اس وقت جن حال میں گزر رہا ہے، ذمہ داری تو پی ڈی ایم کی حکومت کی اور اتحادی حکومت کی ہے، اور اتحادی حکومت میں آپ سارے لوگ تھے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو ایف اے، ایم کیو ایم، باپ، مینگل، اے این پی، شیر پاؤ، محسن داوڑ، یہ کوئی ایک بندہ نہیں چھڈیا، تسی سارے تسی ملے ہو سی، راجہ ریاض سے انہوں نے تسی پتنی پرچیز کیتا یا کی معاملہ ہویا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو پھر آپ کس کی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ آپ عوام کو اتنا سادہ اور بیوقوف سمجھتے ہیں؟
پاکستان کے عوام یہ سمجھ لیں کہ یہ نورا کشتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو چلمن کے سامنے کچھ اور ہے، چلمن کے پیچھے کچھ اور ہے، اس کو اب سمجھے۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کے عوام کو بھی ووٹ ڈالتے ہوئے، اب ووٹ کی اہمیت، ووٹ کی قدر کو سمجھیں۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر اسی طرح عہدے بٹیں گے، کرسیاں بٹیں گی تو تسی ویدے رہ جاؤ گے۔ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایوان صدر میں داخل ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، اس کرسی پر بیٹھ پاتے ہیں یا نہیں بیٹھ پاتے، کیونکہ بڑا لمبا عرصہ پڑا ہوا ہے 8 فروری میں۔ ایسے تو اتنا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کئی سالوں پر محیط 8 فروری دور ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دسمبر آنے والا ہے اور اس کے بعد جنوری، فروری اور 8 فروری، بالکل فروری کے پہلے ویک میں۔ لیکن مجھے تو یہ وقت ایک سیکنڈ، ایک سال کے برابر لگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان 8 فروری تک سو پاتے ہیں یا نہیں سو پاتے۔ اچکن مولانا صاحب سلوا لیجئے گا، لیکن درزی سے کہیے گا کہ کسی کو یہ راز بتائے نہیں۔ کیا پتا، حالات کچھ بھی کروٹ لے سکتے ہیں۔ میاں صاحب کے اپنے بہت سارے لوگ ہیں، سرتاج عزیز صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ کیا پتا کہ میاں شہباز شریف صاحب صدر پاکستان بن جائیں، کیا پتا کہ مسلم لیگ نون اس بار کسی خاتون کو صدر پاکستان بنا دے۔ تو بھائی احتیاط کیجئے گا، اور بہت سارے ابھی مراحل باقی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن آفر بڑی ہے، اپنے اچھا کیا، ٹھکرایا نہیں۔ لیکن اس آفر کو پانے کے لیے آپ کو 8 فروری تک بڑی بے چینی ہوگی، برداشت کیجئے گا۔ ظاہر ہے صدر بھی تو آپ نے بننا ہے۔ جو کام امریکہ نہیں کر سکا، میاں نواز شریف نے یوں جھٹ سے کر دیا، اور مولانا صاحب صدر بن گئے، انہوں نے بنا دیا۔ آج سے مولانا اپنے آپ کو صدر کہیں گے۔ دیکھتے ہیں صدر بنتے ہیں یا نہیں، تھوڑا سا انتظار کریں، ظاہر ہے چیزیں ابھی کھلنی ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔